اسمبلیوں کی تحلیل پر یہ پاکستان تحریک انصاف کی صرف آنیاں جانیاں چل رہی ہیں، لیکن آج تو خان صاحب نے ڈیٹ دے دی ہے 23 دسمبر اگلا جمعہ، اور یہ فائنل ڈیٹ دی ہے انہوں نے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بات اب آنی جانیاں سے آگے نکل گئی ہے؟ بہت شکریہ پارس. پہلے تو آپ کو نئی جگہ نیا شو بہت شکریہ، مبارک ہو، اور آپ کے جو چینل ہے سنو ان کو بھی مبارک ہو، ٹیم کو سب کو. شکریہ. آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں، ویسے تو جیسے خان صاحب نے آج پورا ایک سٹیج لگایا تھا، آجو باجو لوگ بھی بٹھائے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ آج ہی فیصلہ کر دیتے، اسمبلیاں توڑ دیتے. کچھ افسردہ نہیں تھے آجو باجو کے لوگ؟ جی ان کو تو زبردستی بٹھایا ہوا تھا. نہیں، ان کا تو ونس ان اے لائف ٹائم چانس ہے نا جی، تو ہو سکتا ہے دوبارہ وہ موقع نہ ملے، اور جس کا بہت چانس ہے کہ موقع نہیں ملے گا، اور شاید خان صاحب کو بھی نہ ملے. لیکن کل ملاقاتیں تو بڑی کی ہیں اسلام آباد راول پنڈی میں. جی وہ لاسٹ ایج وہ کوئی ڈیل چاہ رہے تھے، پرویز صاحب کافی دنوں سے لگے ہوئے تھے ادھر ملاقاتیں، لیکن میرے خیال میں نون لیگ شاید ان کو لینا نہیں چاہ رہے کسی ڈیل کے تحت. ایک پیج پہ نہیں ہے عمران خان اور پرویز الہی ابھی بھی، آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں ہے جی، بالکل ان کے تو پیج ہی علیحدہ علیحدہ ہیں، اور بیسیکلی پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو کسی اس طرف سے یا اس طرف سے ڈیل اچھی مل جاتی، اور وہ پھر آگے فیوچر وہ اپنا سیکیور کرتے، اپنی جو بھی گھر میں فساد ہے ان کو بھی مینج کر رہے تھے. سر پھر کیسے اسمبلی توڑی جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اسمبلی توڑنا تو بہت ایزی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آج بھی خان صاحب توڑ سکتے تھے. ایک ویک ان کو کیوں چاہیے تھا، اس کی ریزن نہیں انہوں نے بتائی. اور اگر یہ بتا دیتے کہ جی ایک ویک بعد یہ ہونا ہے، تو یہ ایک ویک کے بعد ہم توڑیں گے، تو اس کی کوئی ریزن نہیں بنتی، انلیس کہ کوئی ایسی چیز ایک ویک میں ہو جائے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، اور وہ اس کے بڑے چانسز ہیں. کوئی نہ کوئی گیم پلان در پردہ نیچرلی پلان کیا گیا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کو چاہیے کہ ان کا یہ بلف کال کریں اور الیکشن میں جائیں دونوں جگہ پہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. الیکشن دیکھیں، جیت اور ہار، کسی ایک نے تو جیتنا ہے اور کسی ایک نے ہارنا ہے. تو اس میں خان صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جنرل الیکشن کا ٹرینڈ کیا ہوگا. خان صاحب دیکھیں، الیکشن میں دو طریقے سے جایا جاتا ہے. الیکشن جیتے ہیں تمام نہیں، زیادہ تر جو اپریل 2022 کے بعد سے ہوئے ہیں. آپ نہیں سمجھتے پاپولر لیڈر عمران خان اس وقت ملک کا؟ میں نہیں سمجھتا. کیوں؟ اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ٹائم دیجیے گا. بیسیکلی الیکشن میں دو طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز جاتی ہیں. ایک تو وہ جاتی ہیں اپنا پریویس ریکارڈ لے کے کہ جی میں نے اپنے دور حکومت میں یہ کام کیے. دوسرا یہ کہ آپ فیوچرسٹک بات کرتے ہیں، جو کہ خان صاحب نے 2018 میں کی کہ میں 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر. اتنی زیادتی کی ان کے ساتھ 3.5 سال سے حکومت کی آپ نے، 5 سال مدت پوری کرنے نہیں دی. کم زیادتی ہے. 1 سال بھی بہت ہوتا ہے. اب سن لینا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس الیکشن میں کیا لے کے جانا ہے. پچھلے وعدے تو آپ کے پٹ گئے، آپ کا سائفر والا کام بھی ختم ہو گیا، آپ کی امپورٹڈ حکومت کا جو سازش تھی وہ بھی ختم ہوگی، جنرل باجوہ بھی چلے گئے، اور محترم جنرل فیض بھی چلے گئے، جن کے اوپر سارا تکیہ کیا ہوا تھا. اس الیکشن میں بڑا ڈیفرنٹ ہوگا. ایسا نہیں ہے، آپ بگل بجنے دیجئے. اگر جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے، اور الیکشن اتنا ایزی نہیں ہوگا. عمران خان نے بھی اپنا پورا ہوم ورک کیا ہوگا تو آج ڈیٹ دی ہے نا سر. اگر اس کا ہوم ورک مکمل کر لیا انہوں نے، پھر اناؤنس کیا ہے. پارس اس کا ہوم ورک ہوتا تو وہ اسمبلیاں توڑنے کی غلطی کبھی نہیں کرتے. آپ کے پاس 123 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہیں، آپ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر ایم این اے پنجاب میں میجورٹی جو ہے وہ نون لیگ کی ہے، اور نیچے جب ایم پیز کے الیکشن ہوں گے تو کس بیس پہ آپ کہتے ہیں کہ میں جیت جاؤں گا؟ وہ آپ ساری جگہ پہ خود تو نہیں کھڑے ہوں گے. تو آپ کے پاس جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے جو کچھ کارکردگی بزدار صاحب کی تھی پنجاب میں، وہ سب کو معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ 3000 یا 4000 بندوں کا کٹ کر کے تو آپ اپنی پاپولیرٹی کے شادیانے بجائیں اور الیکشن میں سمجھیں کہ آپ کو ووٹ جو ہے وہ 4-5 ہزار لوگ ہی دیں گے. آپ نے بڑی پیشن گوئیاں کی ہیں، اس میں سے کئی درست بھی ثابت ہوئی ہیں، اور آپ کئی دفعہ میرے پروگرام میں یہ آ کے آپ نے بات کی کہ دیکھنا تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگی، وہ ہوئی. پھر آپ نے کہا آرمی چیف بھی جنرل عاصم منیر کے بننے کے چانسز ہیں، وہ بھی آپ کی ایک پیشن گوئی درست ثابت ہوئی. اس بار آپ کے اس یقین کی وجہ کیا ہے کہ یہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے؟ دیکھیں، جتنے بھی پلیئر ان کے ساتھ ہیں اور جو ان کے پولیٹیکل ذہن کے لوگ ہیں، کیونکہ خان صاحب ڈیموکریٹ ذہن سے یا سیاست اپنے ذہن سے سیاسی طور پر نہیں کر رہے. سیاست میں ایسا نہیں ہوتا. اگر 10 مہینے بعد بھی الیکشن ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ موجودہ گورنمنٹ مور ایکسپوز ہوگی اگر وہ کام نہیں کرتے. ہو رہی ہے. اچھا جی، مہنگائی یا جو ہماری معیشت کے حالات ہیں وہ ایسے تو ہے نہیں کہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ خان صاحب نے اس کی بنیاد رکھی 3.5 سال پہلے. اب ان کو ملا ہے تو معیشت تو ٹھیک ہونے والی ہے نہیں. تو آپ 10 مہینے یا 8 مہینے کیوں نہیں ویٹ کر رہے؟ اس کا مطلب نہیں، دیکھیں شروعات تو اپنے 8 مہینے کا جواب ان کو دینا ہے اس حکومت کو. نہیں، آج وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا کہ جب وہ
اس کو معیشت ڈوبی ہوئی ملی. کہاں ملی بھائی؟ 5.8 پہ وہ چھوڑ کے گئے تھے, آپ نے تو آگے جانا تھا, آپ اس کو مائنس میں لے آئے. مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں, یہ پالیٹکس ہے, لوگ بڑے صبر سے. تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے پنجاب اسمبلی میں؟ بالکل آ سکتی ہے. یہ اور کل اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہا جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے. اگر یہ لیکن آپ کو لگتا ہے چودھری شجاعت کی بات مانی گی کاف لیگ کی اکثریت؟ دیکھیں, کاف لیگ کی اکثریت تو اتنی زیادہ نہیں ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ اسمبلی کا اجلاس پر ووٹ نہیں کر رہے, 4 ماہ سے اسی کے تحت یہ گورنمنٹ کر رہے ہیں. اگر اجلاس کل ختم کر دیں تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا, اور میرا خیال میں یہ اجلاس ختم کریں گے تاکہ کوئی نئی گیم پڑ جائے, اور تھوڑا سا ان کو مارچ یا اپریل تک کا ٹائم, یہ روزے شوزے گزر جائیں, کیونکہ ابھی بھی یہ جو الیکشن ہے یہ تو بیچ میں روزے آ جاتے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں اپنے پلان بھی کمپلیٹ. لیکن عارف الوی صاحب بڑے ایکٹیو ہیں, اور وہ جو پس پردہ مذاکرات ہو رہے تھے, کوئی نتیجہ نکل سکے گا اس کا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. کیوں؟ ادروائز نتیجہ آپ کہتے ہیں عارف الوی پہ عمران خان ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے. نہیں دیتے سر. آپ دیکھیں لاہور میں وہ جب آرمی چیف کی جو سمری تھی, اگر عمران خان منع کرتے تو عارف الوی صاحب اس پہ دستخط کر سکتے تھے, پھر آپ کہتے ہیں کہ اہمیت نہیں دیتے. اچھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, عارف الوی صاحب نے دستخط لاہور جانے سے پہلے سمری پہ کر دیے تھے. ایک ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے لاہور جانے دیں, اور واپسی پہ, کیونکہ وہ جہاز بھی پرائم منسٹر کا لے کے گئے تھے, اس نے کہا واپسی پہ اناؤنس کر دیجیے گا دستخط ہو گئے. دستخط وہ پہلے کر کے گئے تھے. اچھا, پہلے ہی ہو چکے تھے. پہلے ہو چکے تھے, اور وہ صرف ایک وہ سرمونیل ٹائپ وزٹ تھا کہ یار میری بھی بات رہ جائے اور واپسی پہ آپ کر لیں. جب سے جناب باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ جناب باجوہ کی طرف ہی ہو گیا ہے, اور وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ نیب کو بھی کنٹرول کر رہے تھے, اور سیاستدانوں کے جو کیسز تھے وہ بھی یہی چلا رہے تھے. واقعی ایسا تھا کہ وہی ڈکٹیٹ کر رہے تھے نیب کو؟ بالکل ایسا نہیں ہے جی. میں سمجھتا ہوں خان صاحب شاید پرپسلی کچھ حقائق چھپا رہے ہیں. اصل میں جو شخص کنٹرول کر رہا تھا اس کا نام جنرل فیض تھا, اور باجوہ صاحب نے تو جو فیور خان صاحب کے ساتھ کی ہے, یا تحریک انصاف یا ان کی گورنمنٹ کے ساتھ کی ہے. سر لیکن جنرل فیض حمید آرمی چیف نہیں تھے, وہ تو جنرل باجوہ کے انڈر تھے نا. لیکن سارے شاٹس وہی کھیل رہے تھے, اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید جنرل باجوہ نے ان کو اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی. مطلب جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر وہ سارے شاٹس کھیل سکتے؟ کھیل رہے تھے, ابھی تک کھیل رہے تھے, ریٹائر ہونے تک کھیل رہے تھے, اور مسلسل ٹیلی فون کالز اور مینوورنگ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے, ملاقاتیں کروا رہے تھے. یہ چین آف کمانڈ اتنی کمزور ہوتی ہے؟ ویسے ہوتی تو نہیں ہے. فوج میں پہلی بار ہی ہوا ہے کہ جو فوج کے ساتھ پی ٹی آئی نے کیا اور پی ٹی آئی کے لیڈران نے کیا, اور جو فوج کے ساتھ ہوا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہماری ہسٹری میں. یہ پہلی بار ہوا ہے یا پہلی اور آخری بار ہوا ہے؟ میرا خیال میں پہلی اور آخری بار ہی ہوگی, کیونکہ فوج کو اپنے اندر ایک میکنزم جو ان کا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, اور فیض صاحب کو بھی اسکاٹ فری نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جو وہ فوج کے ساتھ کر کے گئے اور جس طریقے سے انہوں نے پالیٹکس کی اور مینوورنگ کی, وہ فوج کے ادارے کو ڈیمیج کیا, اور پھر اسی پی ٹی آئی نے فوج کے ادارے کے اوپر اٹیک کیے, اور اس کے جو سربراہ تھے ابھی تک ان پہ اٹیک کرے. حالانکہ ان کے, میں سمجھتا ہوں جو ساتھ انہوں نے عمران خان اور ان کی گورنمنٹ کا دیا, وہ ہسٹری میں کسی اور کے ساتھ. سر ایسے معاملات میں تو کورٹ مارشل نہیں ہو جایا کرتا, یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور زبانیں بھی بند تھیں اور دیکھ بھی رہے تھے سب. آپ کی بات بہت ہی اچھی اور بہت ہی بہتر ہے, کیونکہ ونس فار آل یہ سیٹل ہونا چاہیے کہ فوج کا کوئی جنرل اس طریقے سے پالیٹکس میں انوالو نہ ہو, اور وہ کسی کی بھی فیور نہ کرے, وہ اپنے ادارے کو اور اپنے ادارے کو اس طریقے سے ملائن ہوتا ہوا. لیکن جو الزامات جناب باجوہ کے اوپر اس وقت عمران خان کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں, تو دیکھیں اس پرانی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے اوپر پہلے بھی الزامات لگتے تھے سر, کہ نیب ہو یا عدالتیں ہوں, یہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں یا ان کو کوئی ڈائریکشنز دیتے ہیں یا ان کے زیر اثر ہے. آپ دیکھیں میاں محمد نواز شریف ہیں, مریم نواز ہیں, انہوں نے بھی تو اسی طرح کے الزامات لگائے تھے نا. جنرل باجوہ کے اوپر لگائے تھے, جنرل فیض حمید کے اوپر لگائے تھے, پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہیں, ان کا حلف نامہ سپریم کورٹ میں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان الزامات لگا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات ہے؟ یہ نئی بات اس طریقے سے ہے جی, جو ٹرینڈ انہوں نے فوج کے خلاف چلائے اور جس طریقے سے ان کے نام رکھے گئے نیوٹرلز, اور پھر ٹویٹر پہ جو غدار کے ٹرینڈ چلے, یہ کبھی ہماری فوج کے خلاف نہیں ہوا. اس میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب شاید انوالو نہیں, لیکن ان کی ویکنس تھی کہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے فیض حمید صاحب کو, کہ بھئی آپ کو یہ کام نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ایک بندے کی وجہ سے پورا ادارہ بدنام ہوا. پورا ادارہ جو ہے وہ عمران خان اسکول یونیورسٹیوں میں جا کے بچوں کے ذہن میں اپنے فوج کے خلاف اتنا وہ پیدا کیا اس نے کہ آنے والی نسلیں بھی
वो नफरत की आग फैला दी। सर मियां नवाज शरीफ याद है आपको, उन्होंने ये कहा था कि मरियम नवाज को स्मैश करने की धमकी दी गई और अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और उस वक्त के जो डीजीसी हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे। आप समझते हैं कि ये जो मियां साहब इल्जामात लगा रहे थे, ये इस वक्त इमरान खान के जो इल्जामात हैं वो इससे भी ज्यादा बढ़े? देखिए उस वक्त तो इमरान खान इन चीज़ों को डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि नहीं, हम इल्जामात की बात कर रहे हैं कि पुरानी एस्टेब्लिशमेंट पे तो पहले भी इल्जामात लग रहे थे, क्योंकि देखें उधर से लगे या इधर से लगे, मेरा मौक़िफ़ भी यही है कि अगर अपोजिशन लगा रही थी तो कम से कम इमरान खान का तो उन्होंने बहुत साथ दिया, और खान साहब तो खुद कह चुके हैं कि जनरल फैज हमीदी सारे काम कर रहा था, लेकिन ये उसका नाम नहीं ले रहे, और सबको पता है कि ऑपरेट कौन कर रहा था। लेकिन मोना सिलाही ने कहा कि हमें जनरल बाजवा ने ये कहा कि जाके इमरान खान का साथ दो। मैं आपको बिल्कुल वसूख से कहता हूं कि झूठ बोला है। वो जनरल फैज के कहने पे बनी गाला गए थे। जनरल बाजवा से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा आप अपनी मर्जी कीजिए, मुझसे मत पूछे। ये मैं इस चीज का गवाह हूं। ये बात जिसके कहने पे गए वो फैज था, ना कि जनरल बाजवा। अब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? बिल्कुल न्यूट्रल है, उनको न्यूट्रल रहना चाहिए।